آج کل میں اپنے ان موٹیویشنل سپیکرز کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بل گیٹس کی، ایلون مسک کی، امبانی کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ میرے نزدیک یہ اس درجے کے لوگ نہیں ہے کہ ان کی مثال دی جائے، کیونکہ باوجود اتنی مالداری کے آج تک یہ اپنے لیے راہ ہدایت معلوم نہیں کر سکے، دنیا و آخرت کی ہدایت اپنے لیے معلوم نہیں کر سکے۔ مثال اگر دی جائے تو مسلمانوں کی دی جائے، کیونکہ the most savable history in the world is the history of Muslims۔ سب سے محفوظ تاریخ دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کا تاریخ ہے۔ جو اس کے علاوہ کرسچینٹی ہے، کرسچنز ہے، جیوز ہے، تو ان کی ہسٹری وہ چینجبل ہے، انہوں نے بہت سارے چینجز کر رکھی ہے، وہ محفوظ تاریخ نہیں ہے ان کا، سب سے محفوظ تاریخ وہ مسلمانوں کا ہے۔ تو اگر مثال دی جائے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دی جائے، جب خلیفۃ الرسول بنے تو بازار جا رہے تھے، اپنے کندھوں پہ کپڑوں کی ایک گٹھڑی رکھی ہے، اب وقت کا بادشاہ ہے، اپنے کندھوں پہ گٹھڑی رکھ کے بازار جا رہا ہے، راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا کہاں جا رہے ہو یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو بازار جا رہا ہوں، کپڑوں کی تجارت کروں گا، اپنے گھر والوں کے لیے خوراک کا انتظام کروں گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اچھا وقت کا خلیفہ اب بازار میں جا کے تجارت کرے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، آؤ ہم تمہارے لیے بیت المال میں سے کچھ تنخواہ مقرر کر لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، شاید کہ میرے لیے حلال ہی نہ ہو، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا، تم آؤ ہم آپ کے لیے بیت المال میں سے کچھ تنخواہ مقرر کر لیتے ہیں، وقت کے خلیفہ ہے آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ کیسے جا کے بازاروں میں تجارت کرو گے؟ تو بہت اصرار کے ساتھ اس کو واپس کر لیا، کپڑوں کی گٹھڑی اس کی پیٹھ سے اتار دی۔ اب جب واپس آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تھوڑی سی تنخواہ مقرر کر لی۔ وہ تنخواہ کیا تھی کہ بس دن کا کھانا اور کچھ لباس وغیرہ یہ آپ کو ماہانہ ملے گا، اور دن کے اعتبار سے آپ کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے گا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوقات خلافت میں رہے، یہی تنخواہ لیتے رہے، کیونکہ اب دل نہیں کر رہا تھا اس کا اس تنخواہ لینے کو، کیونکہ اس کے دل میں شبہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے لیے یہ حلال ہی نہ ہو۔ لیکن دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا رہے تھے تو اس نے حساب کیا کہ میں نے جتنی مدت خلافت کی اس میں نے کتنا پیسہ وہ بیت المال سے لیا، کتنی تنخواہیں میں نے بیت المال سے لی، تو جب حساب کیا گیا تو وہ 8,000 دراہم تھے۔ تو اس نے وصیت کر ڈالی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت یہ وصیت کی کہ میں نے خلافت میں سے آج تک تنخواہ کے طور پر 8,000 دراہم لیے ہیں، جو عمر رضی اللہ عنہ نے میرے لیے مقرر کیے تھے، میرا ارادہ بھی نہیں تھا لینے کا، لیکن زبردستی مجھے دلوایا گیا۔ تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مال میں سب سے پہلے 8,000 دراہم نکال کر مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کیا جائے، کیونکہ یہ میرے پاس ایک امانت کے طور پر ہے۔ اب دیکھو قابل اقتدار لوگ یہ تھے کہ باوجود بادشاہت کے انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ہاؤ دے پاس دیئر لائف، انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری جو ساری دنیا کے لیے پھر ایک نمونہ بن گئی۔ یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر تم نے اپنے ایمان کو تولنا ہے، اپنے ایمان کو ترازو میں رکھ کر کسی کے ساتھ اپنے ایمان کو تولنا ہے تو تم صحابہ کے ساتھ اپنے ایمان کو تولو۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک تاریخ اجاگر ہوئی، وہی لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے ساری دنیا کی ہسٹری وہ خوبصورت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔